إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے ہم اور آپ کی زندگیوں پر بے شمار احسانات، انعامات ہیں، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کر کے ہم اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل فرمایا، انبیاء کو مبعوث فرمایا. بعد درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، ہم میں کا ہر مسلمان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان میں کہ ہر بات پر ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے. جن باتوں پر ایک مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے، جس پر ایمان لائے بغیر ایک مومن نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک چیز آخرت کے دن پر ایمان ہے. یہ آخرت کے دن پر ایمان یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر ایمان لا کر، کہ جس پر ایمان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرتا ہے. در حقیقت آخرت کے دن پر ایمان ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ بقیہ ایمان کے ارکان پر بھی ایمان لاتا ہے، ان تمام باتوں پر اس کا ایمان ہوتا ہے. تو جب ایک مسلمان کا آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ تو پھر ہر مسلمان، ہر آخرت کے دن پر ایمان لانے والا اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل کر کے جاؤں کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن دے، اور جس کے ذریعے سے، جس کی بدولت میں جہنم سے بچا لیا جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو ہر آدمی جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کے اندر آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے۔ آخرت کے لیے وہ آدمی اس دنیا کے اندر بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم اور آپ اس دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ عمل کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے کام آئے، یہ عمل ہم اور آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، سبب بنے، تو پھر ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایسا عمل کریں جو عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہو جائے۔ یعنی جب تک ہمارا اور آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم اور آپ کو اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں دینے والے ہیں، ہم اور آپ کو اس کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جزا نہیں ملنے والا ہے۔ اس عمل کے بدلے ہم اور آپ نہ جہنم سے بچائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی جنت میں ہمارا اور آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے۔ تو حاضرین، عمل کے اندر سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارا اور آپ کا عمل قابل قبول ہو جائے۔ عمل قبول ہوگا تبھی ہم اور آپ کو کل قیامت کے دن یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، جنتیوں کے لیے جو وعدے کیے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم اور آپ کو ملیں گی۔ تو آئیے آج ہم اور آپ اس خطبے کے ذریعے سے قبولیت عمل سے متعلق، عمل کی قبولیت سے متعلق کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمل کی قبولیت، اس کی اہمیت کا اندازہ ابھی اس بات سے ہم اور آپ کو لگا کہ جب تک عمل قبول نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ ہم اور آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی کیا اہمیت ہے، عمل کی قبولیت شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا کیا وزن ہے، اس بات کو اگر ہم اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے ان دعاؤں کو ایک مرتبہ ہم اور آپ دیکھیں، ان دعاؤں کا ایک مرتبہ سرسری طور پر ہم اور آپ جائزہ لیں۔ ان دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں علم نافع کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور حلال رزق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اسی طرح تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں کہتے ہیں وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے، یعنی قابل قبول عمل کی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے عمل کی دعا کر رہے ہیں، ایسے عمل کا سوال کر رہے ہیں جو عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے، تو پھر ہم اور آپ کو اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عمل سے بڑھ کر عمل کی قبولیت کی اہمیت ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر عمل سے بڑھ کر عمل کی قبولیت کی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء کہا کرتے تھے لئن استيقن ان اللہ سبحانہ وتعالی يتقبل مني صلاة واحدة احب الی من الدنیا وما فیها، کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس بات کا یقینی طور پر علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول کر لی ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میری پوری عبادتیں قبول کر لی، عبادتوں کے اندر بھی صرف ایک عبادت کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اس ایک عبادت کے اندر بھی پوری نمازوں کا حوالہ نہیں دے رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری ایک نماز قبول کر لے اور اس بات کا مجھے یقین ہو جائے تو یہ چیز میرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ بات ہوگی کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک عمل قبول کر لیا، ایک نماز میری قبول کر لی۔ کیوں؟ آگے بیان فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ان اللہ یتقبل من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کی عبادت کو قبول کرتے ہیں، متقیوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا اور آپ کا عمل قبول ہو رہا ہے تو مطلب یہ کہ ہم اور آپ متقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں،
شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کے اہتمام کی ہم اور آپ کو دعوت دیتی ہے. یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک اثر کے اندر بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کونوا اشد اہتماما لقبول العمل منکم بالعمل, کہ تم عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کا اہتمام کیا کرو. یہ نہ دیکھو کہ مجھ سے زیادہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ تھوڑا عمل کرو, تھوڑے عمل پر اپنے آپ کو اکتفا کر لو, تھوڑے عمل پر آپ مطمئن ہو جاؤ. نہیں, بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا اہتمام تم عمل کرنے کے لیے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ عمل, اس سے کہیں زیادہ اہتمام آپ عمل کی قبولیت کو لے کر کیا کرو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. حاضرین, اگر ہم اور آپ کو عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کا اہتمام کرنا ہے تو پھر ہم اور آپ کو جاننا ہوگا, ہم اور آپ کو یہ معلوم کرنا ضروری ہو جائے گا کہ ہمارا اور آپ کا عمل قبول ہوگا تو کیسے قبول ہوگا. یہ بات ہم اور آپ ہمیشہ کئی مرتبہ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے دو بنیادی شرائط ہیں. عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے عمل کے اندر یہ دو شرطیں نہ آ جائیں, یہ دو باتیں نہ پائی جائیں. جب تک یہ دو باتیں نہ آئیں گی ہمارا اور آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ ایک تو اخلاص, کہ ہم اور آپ جو عمل کریں خالصۃ لوجہ اللہ وہ عمل ہو, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اور آپ وہ عمل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم اور آپ وہ عمل کریں. اس سے متعلق بے شمار دلائل ہیں. یہ ایک الگ مستقل ایک موضوع ہے کہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے, اخلاص سے متعلق کیا باتیں ہمیں اللہ نے بتائی ہیں, کیا باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم اور آپ کو اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ ہمارے اور آپ کے اعمال کا دار و مدار ہماری اور آپ کی نیتوں پر ہوا کرتا ہے. اگر ہم نے اللہ کے لیے عمل کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل قبول کریں گے اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اور اگر ہم نے عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے کسی اور سبب سے اگر ہم اور آپ نے عمل کیا تو اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر آدمی کو وہی چیز دی جائے گی, وہی بدلہ اسے ملے گا جس کی وہ آدمی نیت کرتا ہے. اگر دنیا میں شہرت چاہ رہا ہوگا تو اللہ شہرت دے دے گا, کہ دنیا کے اندر کوئی اور مفاد چاہ رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مفاد دے دیں گے. کل قیامت کے دن جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے اخلاص کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے. اگر ان کی نیت صحیح رہی, اگر ان کے عمل کے اندر اخلاص پایا گیا, اگر انہوں نے عمل خالصۃ لوجہ اللہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا بدلہ دیں گے. ورنہ وہ حدیث مشہور حدیث ہے جو ہم نے بارہا سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو 3 لوگوں کے ذریعے سے سلگاتے ہیں. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک تو مالدار, ایک تو قاری اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والا. تینوں اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے. تینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا میں نے تمہیں طاقت دی تھی, میں نے تمہیں علم دیا تھا, میں نے تمہیں مال دیا تھا, تم نے اس کا کیا عمل کیا؟ تینوں ایک ہی جواب دیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ان چیزوں کو تیرے راستے میں خرچ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں سے ایک ہی بات کہیں گے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, تم نے عمل تو کیا لیکن میری لیے نہیں کیا, خالصۃ لوجہ اللہ تمہارا یہ عمل نہیں تھا, تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا, تم نے لوگوں کی شہرت کو پانے کے لیے کیا, تم نے لوگوں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے, تعریفیں حاصل کرنے کے لیے تم نے یہ عمل کی. اب یہاں پر جب چونکہ تم نے لوگوں کے لیے عمل کیا ہے تو دنیا کے اندر وہ چیز تمہیں مل چکی جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہیں اس کا کوئی نہ بدلہ ملنے والا ہے نہ اس کا کوئی اجر ملنے والا ہے. معلوم ہوا کہ ہم اور آپ کوئی بھی عمل کریں, چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو جائے تو پھر ہم اور آپ اپنے عملوں کے اندر اخلاص پیدا کریں, ہم اور آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں, اپنی نیتوں کو درست کریں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, اس بات کو آپ ہم میں کا ہر آدمی ذہن نشین کر لیں کہ نیت کی اصلاح کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنی نیت کی اصلاح کر لے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور اثر ہے, مشہور قول ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سب سے زیادہ جس چیز کی اصلاح کی فکر کی, جس چیز کی اصلاح کی کوشش کی وہ میری نیت ہے.
کہ جب بھی میں اس کی اصلاح کرتا ہوں فوراً وہ پلٹ جاتا ہے، جیسے ہی میں اللہ کے لیے عمل کرنا چاہتا ہوں فوراً میری نیت کے اندر، میرے اخلاص کے اندر کوئی نہ کوئی کمی آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ تابعین ہیں، یہ اسلاف ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سے کہیں زیادہ ڈرنے والے تھے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی نیت کی اصلاح کرنے میں بہت زیادہ مشقت پیش آتی ہے، جتنی بار میں اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اتنی ہی بار مجھے اس کے مقابلے میں میری نیت میرے مقابلے میں چلی جاتی ہے۔ تو جب ان کو اتنی زیادہ مشقت اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے میں ہوگی تو پھر ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ہم اور آپ اپنی نیتوں کی بار بار اصلاح کرتے رہیں، چھوٹا سا چھوٹا عمل کر رہے ہو یا بڑے سے بڑا عمل کر رہے ہو، ہم اور آپ بار بار اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی فکر کریں، اپنی نیتوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ میں نے یہ عمل جو کیا ہے یا میں جو عمل کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کے لیے ہے، یا عمل کرنے سے پہلے یا عمل کے درمیان یا عمل کے بعد میری نیت کے اندر کوئی فرق تو نہیں آ گیا؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ عمل سے پہلے ہی آپ کی نیت خراب ہو جائے، بسا اوقات ہمارا اچھی نیت سے اخلاص سے عمل کو شروع کرتے ہیں، درمیان میں کوئی چیز آ جاتی ہے، یا کبھی کبھار عمل پورا کرنے کے بعد عمل ختم ہونے کے بعد ہمارے اس عمل کو لے کر ہمارے اندر ریاکاری یا کوئی اور چیز ہمارے اس عمل کے اندر آ جاتی ہے جو کہ ہمارے اس عمل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وہ ہمارا اور آپ کا عمل برباد اور ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو تو ہمارا عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، یعنی اخلاص ہمارے اور آپ کے عمل کے اندر پایا جانا چاہیے۔ اسی طرح دوسری شرط جو کہ ہمارے اور آپ کے عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی ہم جو بھی عمل کریں، ہم اور آپ جو بھی نیکی کریں، اس بات کی ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہمارا اور آپ کا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہم نے عمل کیا، نیکی کی، اور وہ عمل وہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہوگی تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عمل مردود ہوگا، وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد کر دیں گے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہے، بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو کہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو پھر وہ عمل مردود ہوگا۔ مردود کا مطلب وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا انسان کو کوئی بدلہ نہیں دیں گے۔ کوئی بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، حج کریں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو کہ بڑی سی بڑی نیکی ہو، ہم اور آپ عمل کرنے سے قبل ہم اور آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیسے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل میں کیا طریقہ تھا۔ نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی اگر ہم اور آپ نماز اپنے طریقے سے پڑھنا چاہیں گے قابل قبول نہیں ہوگی۔ ظہر کی نماز ہم اور آپ 5 رکعت پڑھنا چاہیں گے قابل قبول نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو زیادہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا خذوا عنی خذوا عنی، یہ جو حج کے مسائل ہیں، حج کے جو اعمال ہیں مجھ سے لے لو، معلوم کر لو کہ حج کا کیا طریقہ ہے، حج کے اندر کیا آداب ہیں، حج کی جو بھی چیزیں حج سے متعلق ہے وہ تمام چیزیں مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہو، پھر ایسا نہ ہو کہ حج کا طریقہ تمہیں معلوم نہ ہو، پھر تم اپنے طریقے کے مطابق حج کرو اور وہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہ ہو۔ تو پھر یہ صرف نماز اور حج کے ساتھ نہیں ہے، تمام اعمال کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم اور آپ عمل کریں۔ حاضرین، اب اگر ہم اور آپ نے عمل کر لیا
ہم اور آپ نے عمل کیا اور عمل کے اندر ہم اور آپ نے ان دونوں شرطوں کا اہتمام بھی کیا کہ ہم نے پورے اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اگر ہم اور آپ نے عمل کیا تو اس کے بعد ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم اور آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ کیا ایسا ہے کہ ہم نے تو پورے شروط کو اس عمل کے اندر لا کر، پورے شرطوں کو اس کے اندر اتار کر ہم نے عمل کر لیا؟ کہ اب ہم اور آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے گا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں گے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص بھی موجود تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی موجود تھی۔ تو ہم اور آپ انبیاء کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھیں، اسلاف کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، وہ عمل کرنے کے بعد، عمل کے شرائط کو اپنے عمل کے اندر پورا اتارنے کے بعد یہ اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتے تھے، وہ مطمئن نہیں ہو جایا کرتے تھے کہ ہمارے عمل کے اندر تو عمل کی قبول ہونے کے شرائط پائے گئے، بلکہ وہ لوگ اس بات کی فکر کیا کرتے تھے کہ ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے، اور اسی فکر کا یہ نتیجہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ ہم اور آپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آپ یہاں پر ایک مرتبہ ٹھہر کر غور کر کے دیکھیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس دعا کی ضرورت کیا تھی، کیا ضرورت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں؟ یہ بات تو ممکن نہیں کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے، کیونکہ وہ خود نبی ہیں، وہ خود نبی ہیں، شریعت کی خلاف ورزی، شریعت کی مخالفت ان سے ہو نہیں سکتی۔ اور دوسری شرط جو ہے کہ اخلاص، ان کے اندر اخلاص موجود تھا، اس کی یہ بات دلیل تھی کہ وہاں پر کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا کہ جن کو دکھانے کے لیے وہ کوئی عمل کرتے۔ عام طور پر ہمارے اخلاص کے اندر کمی کب آتی ہے؟ جب کوئی آدمی ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ریاکاری کے لیے، لوگ کو دکھانے کے لیے ہم اور آپ کبھی کبھار کوئی عمل کرتے ہیں، وہاں پر ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں، ریاکاری کا وہاں پر کوئی خدشہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود یعنی کہ ان کے عمل کے اندر عمل قبول ہونے کے شرائط مکمل طور پر بدرجے اتم موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ یہ ہے عمل کی قبولیت کی فکر۔ ہم اور آپ ہمیشہ عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کی فکر کریں، اور عمل کی قبولیت کی فکر کا ہی نتیجہ ہوگا کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل کی قبولیت کی دعائیں مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلاف کے تعلق سے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اسلاف رمضان آنے سے 6 ماہ قبل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو پھر 6 ماہ تک دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعمال ہم نے رمضان کے اندر کیے ہیں ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ کیا ضرورت تھی ان کو یہ دعا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی انہیں دعا کرنے کی؟ ہم اور آپ بھی رمضان میں کئی سارے اعمال کرتے ہیں، کئی ساری عبادتیں ہم اور آپ کرتے ہیں، ہم اور آپ کو اس بات کی فکر نہیں، ہم نے رمضان میں روزے رکھے، ہم نے رمضان میں عبادتیں کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، صدقہ و خیرات کیے، مختلف قسم کی عبادتیں کی جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو توفیق دی۔ پھر عبادت کر کے ہم اور آپ مطمئن ہیں کہ یہ عبادت ہم اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی، یہ عبادتیں ہم اور آپ کو جہنم سے بچا پائیں گی، یہ عبادتیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ اسلاف جو ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن کا تقویٰ ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 6 مہینوں تک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو عمل ہم نے کیا ہے اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ ہم اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی عبادت کر کے بھی، چھوٹی سی نیکی کر کے مطمئن ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ نیکی اللہ کے پاس ہم اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی، بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہیں، مطمئن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے،
اللہ معاف کر دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زانیہ کو ایک معمولی عمل کرنے پر معاف کر سکتا ہے، ایک چھوٹا عمل اس کی نجات کا ذریعہ بنا، بڑا گناہ ہونے کے باوجود اللہ نے معاف کر دیا، چلو ہم بھی کوئی ایسی چھوٹی نیکی کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ چھوٹی نیکی ہمارے اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے، نجات کا سبب بن جائے۔ یہ سوچ کر ہم اور آپ چھوٹی نیکی پر مطمئن ہیں اور بڑے گناہ پر بھی ہم اور آپ مطمئن ہیں۔ اور اسلاف کا یہ حال ہے کہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں تب بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بڑی سی بڑی نیکی کرتے ہیں تب بھی اطمینان کا، چین کی، سکون کی سانس نہیں لیتے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عمل کو قبول کروانے کے لیے خود فکر مند رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المومنون کے اندر مومنوں کے جو اوصاف بیان فرمائے، ان اوصاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی، اللہ نے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو دینا ہے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے دلوں کے اندر ایک قسم کا ڈر رہتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بڑے بڑے کبائر کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیا اس لیے انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کیونکہ ایک طرف نیکی کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف گناہ بھی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا لا یا بنت الصدیق، اے عائشہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون اللہ یقبل منہم، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ مومن کے اوصاف ہیں، یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ مومن ہمیشہ عمل کرنے کے بعد ڈرتا رہے کہ میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اسی ڈر میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حاضرین، جب ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کی نیکیاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو رہی ہے تو علماء کرام نے اس کی چند نشانیاں، چند علامتیں بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ نشانی آپ کو نظر آئے تو سمجھو کہ آپ کا عمل قبول ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ عمل قبول ہو رہا ہے، ان نشانیوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلے، اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ ان نیکیوں کے اندر ہم اور آپ پیچھے چلے جائیں کہ ہمارا عمل تو قبول ہو رہا ہے، بلکہ یہ چیز اگر ہمیں عمل کی قبولیت کی کوئی علامت ہماری زندگی میں نظر آ رہی ہے تو یہ ہم اور آپ کو نیکیوں میں اور آگے بڑھنے کے لیے ذریعہ بننا چاہیے۔ تو عمل کی قبولیت کی جو علامتیں، جو نشانیاں علماء کرام نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ ایک نیکی کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکی پسند آئی، اللہ نے اس کو قبول کیا تو اللہ اسے اور ایک نیکی کرنے کی توفیق دے گا، دوسری نیکی بھی قبول ہوئی اللہ اسے تیسری کی توفیق دے گا۔ اسلاف میں سے بعض کہا کرتے تھے الحسنۃ تقول اختی اختی والمعصیۃ تقول اختی اختی، جب آدمی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، دوسری نیکی تیسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ دوسرے کو، دوسرا گناہ تیسرے کو دعوت دیتا ہے۔ تو ہم اگر اپنی زندگی میں چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے روز بروز، دن بدن ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری علامت بھی ہے کہ ہم اور آپ کی زندگیوں پر اس عمل کا اثر نظر آئے۔ بہت سارے اعمال ہیں جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو یہ اثر آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز کی مثال کو لے لیجئے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا یہ اثر اس کی زندگی میں نظر آ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد گناہوں سے وہ آدمی بچ رہا ہے، بے حیائی کے کاموں سے وہ آدمی بچ رہا ہے، تو مطلب یہ کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، بدکاریاں بھی کر رہا ہے، علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح روزے کی مثال آپ لے لیجئے۔ روزے کے بارے میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟
فرمایا روزہ اللہ نے ہمارا پر کیوں فرض کیا؟ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن اگر ہم اور آپ رمضان کی زندگی کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر اگر وہ تقوی نہیں رہا جو کہ رمضان کے اندر تھا، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کے روزوں کا اثر ہماری اور آپ کی زندگیوں پر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اور آپ کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے۔ روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من ان يدع طعامه وشرابه، اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر بھی گناہ کے کام کرتا ہے تو اس آدمی کا بھوکا رہنا، اس آدمی کا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتا ہے تو مطلب یہ کہ اس کا روزہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہو رہا ہے، یعنی روزہ رکھیں تو اس کا اثر ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، نماز پڑھیں تو اس کا اثر ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، کوئی بھی عمل ہم اور آپ کرتے ہیں تو اس کا اثر ہماری اور آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول ہو رہا ہے، ورنہ ہم اور آپ تو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بس یہ محنتیں، یہ کوششیں بیکار جا رہی ہیں، رائگاں جا رہی ہیں۔ حاضرین، میں آج اس خطبے کے ذریعے سے آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر بھی ہمارا اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو۔ اس کے لیے عمل کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان شرائط کا ہمارا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد ہمارا عمل کی قبولیت کی فکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل کی قبولیت کے سلسلے میں مسلسل دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو نیک اعمال کی قبولیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قبولیت کے سلسلے میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ جو بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت گرمی کا موسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بارش کی نعمت سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رحمت کو نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگ تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بارش کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کی پیاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جس پریشانی سے ہم اور آپ ہم تمام گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے ہماری اس پریشانی کو دور فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔